الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر آپ تمام حضرات بآواز بلند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ میرے امام فرماتے ہیں، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور آج جو میرا عنوان ہے، اسی عنوان کے تحت میں یہ اشعار آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے نبی کو نور مانتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تو ماننے کے لیے تیار ہیں،
لیکن نور ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ دیا کہ ہم سنی صرف نبی کو ہی نور نہیں مانتے، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں خیر وافیت کے ساتھ پھر سے ایک بار ماہ ربیع النور عطا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے تحقیق کہ تمہاری جانب آیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور روشن کتاب سے مراد اس نور والے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مقدس ہے۔ تو اللہ رب العزت گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ فرماتا ہے کہ میں نے نور کی شکل میں تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور اس محبوب پر کتاب کی شکل میں تمہیں قرآن مقدس میں نے عطا کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، لیکن نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور میرے نبی کا نور ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ہم سنی جب بھی نبی کے نور ہونے کی بات کرتے ہیں تو تمام باطل فرقے والے پورا زور لگا کر یہ پروف کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں وہ نور نہیں بلکہ وہ تو بشر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں نور کا اپوزٹ جو ہے وہ ظلمت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، وہ بشریت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم بات رات کی کریں تو رات کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن ہے۔ اگر ہم بات بیماری کی کریں تو بیماری کا اپوزٹ کیا ہے؟ صحت ہے۔ اگر ہم بات بھوک کی کریں تو بھوک کا اپوزٹ کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ کہتے ہیں کہ یا تو کوئی نور ہوگا یا تو بشر ہوگا، کوئی ایک نور اور بشر نہیں ہو سکتا۔ ان کے نزدیک دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، حالانکہ نور کا اپوزٹ جو ہے وہ بشریت نہیں بلکہ وہ ظلمت اور اندھیرا ہے۔ جب بھی ہم نبی کے نور ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ پوری طاقت لگا کر نبی کی بشریت کو پروف کرتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے کوکھ میں 9 مہینے تک تھے، پھر وہ 12 ربیع الاول کو زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، انہوں نے مکے کی سرزمین پر چلنا سیکھا ہے، بولنا سیکھا ہے، وہ کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، کپڑا بھی پہنتے تھے، انہوں نے نکاح بھی کیا ہے، انہوں نے تجارت بھی کی ہے، انہوں نے جنگ بھی کیا ہے، انہیں زخم بھی لگا ہے، ان کا خون بھی بہا ہے۔ یعنی جب بھی ہم نبی کے نور ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ پوری طاقت لگا کر یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم سنی جب نبی کی نورانیت کی دلیل دیتے ہیں، یہ نبی کی بشریت کی دلیل دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر ہم بات نور کی کرتے ہیں، ایسے میں کوئی اگر
दलील देना चाहता है तो नबी के नूर न होने को साबित करे, नबी की बशरियत को साबित करना यह नबी के नूर न होने की दलील नहीं है। उसकी वजह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की नूरानियत को भी मानते हैं और नबी की बशरियत को भी मानते। ये बशर के रट लगाते हैं, बशर का राग अलापते हैं। तो बशर होना ये जो प्रूफ करते हैं, इससे कोई नबी के नूर होने का इनकार साबित नहीं होता। उसकी वजह कि अगर हम कहें कि नबी बशर नहीं थे माज़अल्लाह, तो फिर बशर होना यह प्रूफ करें। हम तो नबी को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, बल्कि हम नबी को खाकी बशर नहीं मानते, नबी को नूरी बशर मानते। हमारी और आपकी तख्लीक मिट्टी से और नबी को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया है। और यह किसी बरेलवियों के लिखी किताबों से दलील नहीं, बल्कि तिरमिजी शरीफ की हदीस मुबारक है। हजरत जाबिर जो सहाबी रसूल हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले किसे पैदा किया? तो मेरे नबी फरमाते, जाबिर, जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह का नूर था, उस वक्त अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। मेरे नबी फरमाते, जाबिर, जब ना जमीन थी, ना आसमान था, न इंसान थे, न फरिश्ते थे, न चांद और सूरज की तख्लीक हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह का नूर था, उस वक्त अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और फिर मेरे नूर से अल्लाह ने लौह कलम और कुर्सी को पैदा फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, तो ये मेरे नबी खुद फरमाते हैं। और इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद इमाम अली मकाम से और वो अपने वालिद मौलाए कायनात से ये रिवायत पेश करते हैं कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले पैदा फरमाया है। यानी मेरे नबी का नूर पहले है और आदम अलैहिस्सलाम उससे 14,000 साल बाद पैदा किए गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी कब बने? तो मेरे आका फरमाते, जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। अब बताइए, कयामत तक आने वाले इंसानों के बाप कौन है? कयामत तक जो बशर पैदा होंगे उसके बाप कौन? आदम अलैहिस्सलाम। और नबी फरमाते, मेरे नूर को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया। तो पता चला कि तमाम इंसान जो पैदा होंगे वो आदम अलैहिस्सलाम के जरिए पैदा होंगे। अब नबी अगर उनसे पहले मौजूद थे तो फिर वो बशर नहीं हो सकते हैं, तो फिर कौन सी सूरत में थे? मानना पड़ेगा, अगर आदम से पहले होना उनको मानते हो तो मानना पड़ेगा वो बशरी सूरत में नहीं थे, वो नूरी सूरत में मौजूद थे। और इसीलिए हम कहते हैं वो नूरी बशर हैं। हम और आप खाकी बशर और वो नूरी बशर। और हमारे इमाम आला हज़रत अजीमुल बरकत फरमाते, जो नबी को बशर न माने वो काफिर है। 1,24,000 40,000 कमोबेश अंबिया जो भी आए, फरिश्तों में कोई नबी बनकर नहीं आया, जिन्नात में से किसी को अल्लाह ने नबूवत नहीं दी, बल्कि सारे अंबिया इंसानों में पैदा हुए। तो फरमाते, जो नबी को बशर न माने वो काफिर है, और जो नबी को अपनी तरह मामूली बशर माने वो भी काफिर है, वो भी काफिर। मेरे प्यारे आका के प्यारे, हम अगर नबी के नूर होने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नबी की बशरियत का इनकार करते हैं, लेकिन हां, हम नबी का नूर होना इसलिए बयान करते हैं क्योंकि जमाने जाहिलियत में या उसके बाद जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस दौर के मक्के के मुशरिकीन भी, यहूद और नसारा भी, अबू जहल अबू लहब जैसे बदतरीन लोग भी बात बात में यही कहते थे, ये तो बशर है, ये तो हमारी तरह बशर है।
اگر اللہ کو نبی ہی بھیجنا تھا تو فرشتوں میں سے بھیج دیتا، اللہ کو نبی ہی بنانا تھا تو کسی اور کو بنا دیتا۔ یہ تو ہماری طرح بشریت کی رٹ گویا پہلے مکے کے مشرکین نے لگایا ہے۔ وہ نبی کو بشر 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 کہتے رہتے تھے، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو کام مکے کے مشرکین کرتے تھے، آج کے مسلمان کہلانے والے گمراہ بدعقیدہ باطل فرقے والے لوگ بھی وہی رٹ لگاتے ہیں۔ اور جب چاروں طرف سے صرف نبی کی بشریت کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے نبی کے نور ہونے کو بھی پروف کرتے۔ بشر تھے معاذ اللہ، ہر وقت یہی رٹ لگی رہے تو لوگ انہیں اپنی طرح بشر سمجھنا شروع کر دیتے، معمولی بشر۔ اس لیے تو لکھنے والوں نے کہا نا، جیسے گاؤں کا سرپنچ یا مکھیا ہوتا ہے نبی ویسے ہی تھے۔ کسی نے کہہ دے جیسے ڈاکیا ہوتا ہے نبی ویسے ہی تھے، جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے نبی ویسے ہی تھے، معاذ اللہ۔ یعنی انہوں نے جب معمولی بشر سمجھا تو لا کر یہاں کھڑا کر دیا، اور اس لیے ہم کہتے ہیں نبی یقیناً بشر ہیں لیکن معمولی بشر نہیں ہے، معمولی بشر نہیں، نہ ہماری طرح نہ کوئی ان کی طرح۔ اچھا، مکے کے مشرکین سے تو یہ پروف کر سکتے ہو کہ وہ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے تھے، لیکن کوئی کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے کہا ہو کہ وہ ہماری طرح معمولی بشر ہیں، کبھی کسی صحابی نے کہا ہو کہ نبی بشر ہیں عام بشر کی طرح، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ پتا چلا صحابہ اکرام بھی نبی کو بشر مانتے تھے، لیکن مشرکین مکہ کی طرح اپنی طرح یا معمولی بشر نہیں مانتے تھے۔ اب آج کے دور میں جو نبی کی بشریت کی رٹ لگائے وہ گویا صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، مشرکین مکہ کے طریقے پر ہے۔ 14,000 سال پہلے نبی کے نور کو بنایا گیا، پھر جب آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا نا جنت میں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح کو داخل کیا۔ جب روح گئی تو فوراً پلٹ کر باہر آ گئی۔ رب نے فرمایا تجھے سیر کے لیے نہیں بھیجا تھا، تجھے آدم کے جسم میں رہنے کے لیے بھیجا تھا، تو واپس کیوں آ گئی؟ تو جانتے ہو روح نے کیا کہا؟ روح نے کہا مولا آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر اندھیرا ہے اور مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو کوئی روشنی کا انتظام فرما دے۔ پھر کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت پر میرے نبی کے نور کو رکھ دیا، آدم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی پشت پر میرے نبی کے نور کو رکھا، اور جب نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا گیا ہے تو آدم علیہ السلام کا جسم سارا کا سارا نورانی ہو گیا۔ اب جب روح کو دوبارہ داخل کیا گیا تو روح پلٹ کر باہر نہیں آئی بلکہ اب آدم علیہ السلام کے جسم میں رہنے لگ گئی۔ اب جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح رہنے لگی، آدم علیہ السلام پہلے جسم بے جان بت کی طرح تھا، اب جان آ گئی۔ اب آدم جنت میں چلتے تھے، جب آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تو کیا ہوتا جانتے ہو؟ جنت کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ محبت سے کہیں آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ تیری نوری مخلوق میرے پیچھے چلتی ہے، ان میں سے کبھی کوئی آگے نہیں آتا، یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ میرے پیچھے چلا کریں، آخر یہ میرے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آدم تیری پشت پر ہم نے اپنے حبیب کا نور رکھ دیا ہے، اسی نور کی زیارت کے لیے اور اسی نور کے احترام میں یہ سارے فرشتے تیرے پیچھے پیچھے چلا کرتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا کوئی ایسا انتظام کر دے یہ آگے چلا کریں میں پیچھے چلا کروں۔ اب اللہ نے دعا قبول کی، آدم علیہ السلام کی پشت سے اپنے حبیب کے نور کو آپ کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔ اب میرے نبی کا نور چمکا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام جب جنت میں چلتے تھے تو سارے فرشتے آگے آگے چلتے تھے، آگے چلنے میں بھی فرشتوں کا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ تھا کہ کوئی فرشتہ آدم علیہ السلام کے چہرے کی طرف اپنی پیٹھ کو کر کے نہیں چلتا تھا، آپ کے چہرے کی طرف اپنے چہرے کو کر کے الٹے قدم آپ سے آگے آگے جنت میں چلا کرتے تھے، یعنی اب بھی نبی کے نور کا احترام کرتے
کرتے تھے. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے کہا مولا تیرے فرشتے کتنے خوش نصیب ہیں, تیرے نبی کا نور میری پشت میں تھا یہ زیارت کرتے تھے, تیرے نبی کا نور میری پیشانی میں ہے یہ زیارت کرتے ہیں. مولا اگرچہ نور تو نے میرے جسم میں رکھا لیکن آج تک میں تیرے حبیب کے نور کو نہ دیکھ سکا, ایسا انتظام کر دے کہ میں بھی تیرے محبوب کے نور کی زیارت کر سکوں. اللہ نے فرمایا آدم اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اٹھاؤ. اب آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اٹھایا ہے. جب انگوٹھوں کو اٹھایا تو نبی کے نور کی جھلک اللہ نے اس میں منتقل کر دی. اب جیسے ہی نبی کے نور کی جھلک آپ کے انگوٹھوں میں چمکی ہے, آدم علیہ السلام پر وزن کی کیفیت طاری ہو گئی. آدم علیہ السلام نے فوراً اپنے دونوں انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگایا ہے اور آنکھوں سے چوم لیا. اللہ اکبر. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, پتا چلا سب سے پہلے میرے نبی کے نام پر انگوٹھا جو ہے زمین پر نہیں چوما گیا, سب سے پہلے جنت میں چوما گیا. اور کسی بریلوی نے سب سے پہلے انگوٹھا نہیں چوما بلکہ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام نے چوما ہے. اب بتائیے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے کیا کوئی کام ایسا کر سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہو, جو معاذ اللہ شرک ہو یا کفر ہو یا بدعت ہو؟ کیا بتائیے جنت میں کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے جو شرک اور کفر والا ہو معاذ اللہ؟ اب سب سے پہلے جنت میں انگوٹھا چوما ہمارے باپ آدم نے. اللہ کا احسان کہ صدیوں کے بعد بھی ہم خوش عقیدہ سنی اپنے باپ کے نقش قدم پر ہیں. ایک بار ہمارے باپ آدم نے چوما تھا, ہم قیامت تک چومیں گے انشاءاللہ. آدم علیہ السلام نے نبی کے نور کی جھلک کو دیکھ کر چوما تھا. ہمیں انگوٹھوں میں نبی کا نور تو نظر نہیں آتا, ہم ان کا نام سن کر چومیں گے انشاءاللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں, ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے آسمان پر, توجہ ہے نا آپ کی, ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے اور اب تک میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب ذرا کیلکولیشن کریں 70,000 انٹو 72,000 کتنا ہوتا ہے؟ اب کتنی عمر ہوگی جبرائیل علیہ السلام کی؟ ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا ہے, اب تک میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. جب جبرائیل یہ بیان کر چکے تو جانتے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے قسم اللہ کی اے جبرائیل وہ آسمان پر چمکنے والا ستارہ کچھ اور نہیں بلکہ میرا ہی تو نور تھا. اب نبی فرما رہے میرا نور تھا اور یہ کہہ رہا ہم نور مانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم تو الحمدللہ اپنے نبی کی مانتے ہیں, کسی اور کی نبی کے مقابلے نہیں مانتے ہیں. اچھا جانتے ہو یہاں پر ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو سنی کہتے ہیں نا, توجہ ہے نا آپ کی, یہ جو سنی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا پھر محبوب کے نور سے ساری کائنات کو, تو یہ سنی ایسی باتیں کر کے معاذ اللہ کے نور میں کمی کر دیتا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ کہے گا آپ بتائیے کوئی چیز 1 کلو ہے, اس میں سے 1/4 کلو نکال لیں تو کتنا بچے گا؟ اب آپ جواب بھی اسی انداز میں دیں گے, کہیں گے 1/4 کلو بچا. تو کہے گا جب اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا تو بتاؤ اللہ کا نور کم ہوا کہ نہیں؟ اب دنیا کا کیلکولیشن کرنے والا کہے گا ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار, یہ واقعی سنی تو بڑا بے ادب ہے, بڑا گستاخ ہے, اللہ کی گستاخی کر رہا ہے, یہ اللہ کے نور میں کمی لاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں دراصل یہ کمی اور زیادتی کرنے کا کام سنیوں کا نہیں ہے. یہ کام وہ کرتا ہے جو ٹیپ لے کے ناپتا ہے, جو ترازو لے کے تولتا ہے. الحمدللہ یہ کام سنی نہیں کرتا. کبھی تم نبی کے علم کو ناپنے تولنے بیٹھتے ہو, کبھی تم نبی کے اختیارات کو ناپنے تولنے بیٹھتے ہو, کبھی نبی کے منصب و مقام کو ناپنے تولنے بیٹھتے ہو. یہ کام سنیوں کا نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس بات کو پروف کر سکتے ہیں یقیناً اللہ نے اپنے
नूर से महबूब के नूर को पैदा किया और महबूब के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। इसके बावजूद ना अल्लाह के नूर में कमी आई है, ना रसूलुल्लाह के नूर में कमी आई है। आप इसे यूं समझ सकते हैं, अगर कहीं पर एक कैंडल जल रही हो, एक मोमबत्ती जल रही हो, अब कोई आए और कहे मुझे अपनी मोमबत्ती भी इसमें जला लेने दो, मेरे घर में माचिस नहीं मिल रही, आप कहेंगे नहीं नहीं, अगर तूने अपनी मोमबत्ती को मेरी मोमबत्ती से जलाया, तेरी मोमबत्ती तो जल जाएगी, मेरे चिराग की रोशनी कम हो जाएगी। वो कहेगा कैसी बात करते हो, मुझे जला लेने दो, अपनी आंखों से देख लेना, अगरचे मेरा चिराग रोशन हो जाएगा, तुम्हारे चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। आप कहेंगे चलो करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अब आपने उसको अपना कैंडल लाइट करने दिया, अब दूसरा आदमी भी आया चिराग जलाकर चला गया, अब तीसरा भी आया चिराग जलाकर चला गया, यहां तक कि एक मोमबत्ती से सैकड़ों मोमबत्तियां जलती रही, लेकिन उस पहली मोमबत्ती की रोशनी में क्या बताओ कोई कमी आएगी? अरे जब दुनिया के मामूली नूर का यह आलम है, यहां पर जितने सारे बल्ब लगे हैं, अगर और 5 बल्ब लगा दे, ये ट्यूबलाइट की लाइट कम हो जाएगी। आप और 10 बल्ब लगा दे, क्या बताइए इसकी लाइट कम हो जाएगी? आप 4 पंखे की जगह 6 पंखे लगा दे, अब ये पंखे जो पहले से चल रहे हैं क्या वो स्लो हो जाएंगे? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, एक मिसाल सिर्फ ताकि आसानी से जहन में बैठ जाए, एक चिराग से सैकड़ों चिराग रोशन होते हैं, लेकिन उस पहले चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आती। जब दुनिया के मामूली नूर का ये आलम है, तो यकीनन अल्लाह ने अपने नूर से महबूब के नूर को पैदा किया, अपने महबूब के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। इसके बावजूद ना अल्लाह के नूर में कमी आई है और ना रसूलुल्लाह के नूर में कमी आई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया। आप बताइए कोई एक रिवायत हो तो कोई लाकर दिखा दे कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को शक किया गया तो खून के फवारे निकले। आपके दिल को जब बाहर निकालकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने धोया तो उस वक्त आपके जिस्म से रूह भी परवास कर गई हो। माज़अल्लाह कोई लाकर एक रिवायत दिखा सकता है? आपके सीने मुबारक को शक किया गया, दिल को निकाला गया, जमजम से धोकर दोबारा अपनी जगह रख दिया गया, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, ना कोई खून, ना कोई टाके का निशान। आप बताइए एक मामूली बशर के साथ यह सब कुछ करना मुमकिन है? एक मामूली बशर के साथ? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आमिना खातून, हम इसकी उसकी रिवायतें न माने, ज़ईफ कहकर इनकार कर दे, रिवायत कमजोर है यह कहकर इनकार कर दे। सुनो, आमिना खातून जो खुद मेरे आका की वालिदा हैं, वो फरमाती है कि जब से बच्चा मेरे शिकम में आया, अगर रात के अंधेरे में किसी कमरे में जाना होता, आप फरमाती मैं चिराग नहीं जलाती थी, मैं कमरे में चली जाती थी और खुद ब खुद वो कमरा रोशन हो जाया करता था। बल्कि आप फरमाती हैं मुझे अपने शिकम से खुशबू आया करती थी, खुशबू। आप फरमाती जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, मुझे पता था ऐसे वक्त में एक औरत को कई औरतों के मदद की जरूरत होती है, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं था, न सास, न कोई सहेली, न कोई बहन, मैं अकेली थी और बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया। कैसे? टाइम पूरा हो गया था, कोई दर्द नहीं, लेबर पेन नहीं। आप फरमाती बच्चे की विलादत का वक्त करीब, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मैं परेशान थी ये सोचकर कि जब बच्चे की विलादत होगी तो मेरी मदद कौन करेगा। आप फरमाती हैं जब बच्चे की विलादत का वक्त आया, 12 रबीउल अव्वल की तारीख, सुबह सादिक का वक्त, आपकी मेरे नबी की फूफी फरमाती हैं इत्तेफाक से मैं उस वक्त आमिना के कमरे में दाखिल हो गई। आप फरमाती महज इत्तेफाक था, जब बच्चे की विलादत का वक्त हुआ मैं आमिना के कमरे में दाखिल हुई। जब कमरे में दाखिल हुई तो मैं देखकर हैरान हो गई, आमिना के घर की दरो दीवार तो सलामत थी, लेकिन आमिना के घर की छत नजर नहीं आ रही थी। मुझे उनके कमरे से सीधे आसमान दिखाई दे रहा था। मैं हैरान थी कि मकान की छत कहां चली गई। आप फरमाती अभी ये देखकर परेशान
شام تھی، اچانک میں نے دیکھا آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے لگے۔ آپ فرماتی میں اور گھبرا گئی، یہ ستارے زمین پر کہاں چلے آتے ہیں؟ کہتی میں ڈر گئی، کمرے کی دیوار سے چپک گئی، کہیں کوئی ستارہ مجھ پر نہ گر جائے، اگر گر گیا میں تو ماری جاؤں گی۔ آپ کہتی یہ سوچ کر میں دیوار سے لپٹ گئی۔ نبی کی یہ پھوپھی کہتی ہیں کہ ستارے جب زمین پر آتے تھے میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی ستارہ مجھ پر گر کر زخمی نہ کر دے، اور بریلی کا شہنشاہ پکار اٹھا۔ یہ ستارے 12 ربیع الاول کو زمین پر آسمان سے جو آ رہے تھے کسی کو زخمی کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، بلکہ فرماتے ہیں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ نور والے نبی سے نور کی خیرات لینے آ رہے تھے، کسی کو زخمی کرنے نہیں آ رہے تھے۔ اور ان کی والدہ کیا کہتی، میرے نبی کی والدہ آمنہ خاتون فرماتی جب بچے کی ولادت ہوئی کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خون، کچھ بھی نہیں، فرماتی بس ایسا لگا ایک نور میرے بدن سے نکلا، سارے عالم کو روشن کر دیا۔ اور کیسا روشن کیا؟ ماں خود کہہ رہی نور ہے، نور نکلا بدن سے، اور فرماتی ایسا روشن کیا میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میں نے بستر پر لیٹے لیٹے ملک شام کے اونٹوں کی گردن کو دیکھ لیا ہے۔ آپ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسی روشنی۔ اب بتائیے ڈیلیوری کے وقت ایک عورت کیا اوپن گراؤنڈ میں جاتی ہے؟ میدان میں؟ کمرے میں تھی، اور کمرے میں تھی تو دیواریں بھی تھی، لیکن فرماتی ایسا نور پھیلا، فرمایا صوفیہ اکرام نے کہ نبی کا نور اس وقت ایسے روشن ہوا کہ در و دیوار کے پردے بھی ہٹا دیے گئے۔ اور اس سے پہلے آمنہ خاتون کبھی ملک شام نہیں گئی تھی، نہ آپ کو وہاں کا ویڈیو دکھایا گیا تھا، نہ وہاں کا میپ دکھایا گیا تھا، نہ وہاں کے محلات کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ فرمایا اللہ نے دکھا بھی دیا ہے اور محبوب کے صدقے میں بتا بھی دیا ہے۔ تو نبی ایسے نور ہیں۔ آپ کی دائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں آمنہ کے یتیم بچے کو لے کر آئی نا، تو اپنے گھر لانے کے بعد جب کبھی مجھے رات کے وقت کسی کمرے میں کسی کام کے لیے جانا ہوتا تو بس بچے کو گود میں لے کر چلی جاتی، وہ کمرہ خود بخود روشن ہو جایا کرتا تھا۔ بلکہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب سے اس بچے کو میں لے کر آئی ہوں میں نے کبھی چراغ نہیں جلایا ہے۔ چراغ، اب بتائیے یہ نور کہاں سے پھوٹ رہا تھا؟ یہ معمولی بشر کے بس کی بات ہے؟ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں خود فرماتی ہے ایک مرتبہ بچے کو جھولے میں لٹا کر میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، اچانک مجھے ان کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ جب وہ ہنس رہے تھے تو میں دیکھ کر گھبرا گئی کہ ہنس کیسے رہے ہیں، کوئی پاس کھلانے والا نہیں، کوئی جھولا جھلانے والا نہیں، جھولا بھی جھول رہا ہے، مسکرا بھی رہے ہیں۔ فرماتی میں گھبرا کر آئی، میں نے قریب آ کر دیکھا تو میں نے پایا جھولا جھلانے والا کوئی تو نہیں تھا، لیکن ان کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی تھی اور وہ آسمان پر کچھ اشارے کر رہے تھے۔ وہ کہتی پہلے میں نے انگلیوں کو دیکھا، اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، جب آسمان کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ وہ پالنے میں لیٹے لیٹے اپنی انگلیوں کو جہاں جھکاتے اٹھاتے تھے ان کے اشارے پر آسمان کا چاند بھی جھکتا اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ دائیں کرتے تو چاند دائیں چلا جاتا، اگر وہ بائیں کرتے تو چاند بائیں چلا جاتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اسی لیے بریلی کا کلندر کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ محبوب نور تھے، اللہ نے کھلونا دنیا والا نہیں دیا، کھلونا بھی نور والا عطا فرمایا ہے۔ اور کتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا عنوان کوئی بھی ہو وقت ہمیشہ کم پڑ جاتا ہے۔ جب نبی کی سیرت بیان کی جائے، نبی کا اخلاق بیان کیا جائے، نبی کی محبت بیان کی جائے، نبی کی عظمت بیان کی جائے، نبی کے اختیارات بیان کیے جائیں، وقت کم پڑ جاتا ہے، عنوان مکمل نہیں ہوتا۔ ابھی بہت سی باتیں عرض کرنا تھا، ایک آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ توجہ سے سنیے گا، ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اپنے کمرے میں رات سویا تھا، اچانک طوفان چلنے لگا اور جو اس کے کمرے میں مشال جل رہی تھی وہ ساری کی ساری بجھ گئی۔ اب مشال بجھی، تھوڑی دیر تک اندھیرا تھا،
پھر خدام کو بلایا، انہوں نے بھاگ کر پھر سے کمرے کو روشن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو صبح جب دربار لگا تو دربار میں اس کے جو 9 رتن تھے نا، ان 9 رتنوں میں جو سب سے زیادہ اسمارٹ تھا، جس کا نام بیربل تھا۔ بیربل مسلمان نہیں تھا، جانتے ہیں نا آپ، وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام کے بارے میں بہت نالج رکھتا تھا۔ بلکہ بعض لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا، اکبر نے جب ایک نیا دین پیدا کیا جس کا نام رکھا اس نے دین الہی، حالانکہ وہ دین الہی نہیں تھا، دین اکبری تھا، وہ اکبر کا اپنا بنایا وہ دین تھا۔ اور اس نے بیربل سے کہا کہ میں نے دین الہی قبول کر لیا، بیربل تو بھی قبول کر لے۔ تو بیربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی یہ غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے لوگ آپ پر ہمیشہ لعنت ملامت کریں گے۔ اس نے کہا کاش آپ نے میرے سامنے دین الہی کی دعوت پیش نہ کی ہوتی، اسلام کی دعوت پیش کی ہوتی تو شاید میں اسلام قبول کر لیتا۔ وہ اتنا پڑھا لکھا تھا۔ تو جب صبح دربار لگا تو بیربل کو بلایا، بلا کر کہتا بیربل، رات کمرے میں اندھیرا ہوا نا، تو اس اندھیرے کو دیکھ کر پہلی بار مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ یہاں میں نے تالی بجائی، آواز لگایا، خدام آئے، پھر سے کمرے کو روشن کر دیا، لیکن جب میں قبر میں جاؤں گا تو وہاں کا کیا ہوگا بیربل؟ مجھے تو سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ تو بیربل نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن پہلے ایک میرا سوال ہے۔ کہا بتاؤ۔ بیربل نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ بتائیں، آپ کے نبی نے اعلان نبوت کے بعد اسلام کی تبلیغ کتنے سال تک کی؟ تو اس نے کہا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 23 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اس نے کہا آپ کے نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو اس نے کہا، اکبر نے کہا ہمارے نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 1000 سال سے۔ تو بیربل کہتا ہے آپ کو قبر میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی وجہ کہ وہ نبی جس نے 23 سال کی مختصر مدت میں اسلام کی روشنی زمین کے چپے چپے تک پہنچا دی ہے، جب سینکڑوں سال سے وہ زمین کے نیچے ہے تو کیا وہاں اس کی روشنی نہیں پھیلی ہوگی؟ کیا وہاں اس کا نور اور اجالا نہیں ہوگا؟ تو قبر میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وہ زمین کے نیچے ہے، وہ زمین بھی روشن کر دی ہوگی۔ یقیناً میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان کی قبریں روشن ہوں گی جو نبی کو نور مانتے ہیں، اور جو نبی کو نور نہیں مانتے ان کے لیے تو یہاں بھی اندھیرا ہے، وہاں بھی اندھیرا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ ہم نبی کے نہ نورانیت کا انکار کرتے نہ بشریت کا انکار کرتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر قائم رہنے اور اپنی نسلوں تک یہی صحیح عقیدہ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارا آنا قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بن جائے۔